بھارت کے سب سے بڑے سیاسی خاندان نہرو سے تعلق رکھنے والی سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی زندگی کے بارے میں کئی انکشافات ہو چکے ہیں کہ اندرا گاندھی اپنی سرکش جوانی کے ہاتھوں مجبور تھیں۔ بااثر مسلمان نوجوانوں کے علاوہ ان کے کئی نوجوان سیاستدانوں سے بھی جنسی تعلقات استوار رہے اور وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتی تھیں کہ ان کے بارے میں کون کیا کہتا ہے۔ بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی بیٹی کی پردہ پوشی کی کوشش کی، لیکن جب اس میں ناکامی ہوئی تو انہوں نے اپنے قابل اعتماد ملازم پریم نارائن کو اندرا کا ذاتی محافظ بنا دیا تاکہ وہ اس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کو برے کاموں سے روک سکے۔ پریم نارائن 10 سال سے نہرو خاندان کا نمک خوار تھا اور اس نے گریجویشن کر رکھی تھی۔ پریم نارائن اندرا گاندھی کے مردوں سے تعلقات کی ساری سرگرمیوں سے آگاہ رہتا اور اپنے کیمرے سے اس کی خفیہ تصاویر بھی بناتا رہتا تھا۔ نہرو خاندان سے تعلقات بگڑنے کے بعد پریم نارائن نے اندرا گاندھی کی خفیہ جنسی زندگی پر جب اندرا جوان تھی کے نام سے ایک تلخ خیز کتاب لکھ ڈالی، جس کی پاداش میں اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، جہاں وہ گمنامی کی موت مر گیا۔ پنڈت نہرو نے اس کتاب کی کاپیاں جلا ڈالی، لیکن اس میں سے پھر بھی چند کاپیاں بچ گئی تھی۔ پریم نارائن نے کتاب میں اندرا گاندھی کے ہوشربا جنسی معاملات کو اشکار کرتے ہوئے ایسا واقعہ بھی لکھا جب اندرا گاندھی نے اپنا رشتہ دیکھنے کے لیے آنے والے سیاستدان کو پہلے چیک کیا تھا۔ پریم نارائن نے لکھا ہے کہ جب پنڈت جی کو بھی اندرا کی شرمناک مصروفیات کی خبر پڑی تو انہوں نے کملا دیوی اندرا کی ماں سے مشورہ کیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اندرا کی شادی کر دی جائے۔ مختلف لڑکوں کو زیر بحث لایا گیا۔ کملا دیوی کا خیال تھا کہ اندرا کی شادی ڈاکٹر کھارے سابق وزیر اعلیٰ صوبہ سی پی سے کر دی جائے، جبکہ پنڈت جی فیروز گاندھی کو اپنا داماد بنانا چاہتے تھے۔ اندرا سے رائے طلب کی گئی تو اس نے ڈاکٹر کھارے کے حق میں رائے دی۔ پنڈت جی نے کھارے کو الہ آباد آنے کی دعوت دی، مگر مقصد نہ بتایا، صرف اتنا لکھ بھیجا کہ آپ سے کچھ ضروری امور پر تبادلہ خیال کرنا ہے، چند دنوں کے لیے آئیں۔ اتفاق سے جس روز ڈاکٹر کی آمد کا تار آیا، اسی روز پنڈت جی کو مہاتما گاندھی نے دہلی طلب کر لیا اور یہ کھارے کی آمد سے ایک روز پہلے دہلی چلے گئے۔ گھریلو ملازم پریم نارائن لکھتے ہیں کہ دوسرے روز جب ہم کملا دیوی کے ساتھ اسٹیشن پر ڈاکٹر کھارے کو لینے گئے تو اندرا ہلکے گلابی رنگ کی ساڑی میں ملبوس تھی، جس میں اس کا حسن کچھ اور نکھر آیا تھا۔ 11:30 بجے گاڑی آئی۔ ڈاکٹر کھارے فرسٹ کلاس کے گیٹ میں کھڑے پلیٹ فارم پر نگاہیں دوڑا رہے تھے۔ کملا دیوی نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو انہوں نے ہمیں دیکھ لیا۔ کھارے ایک وجی، پرکشش اور صحت مند نوجوان تھے۔ آتے ہی کملا دیوی کے قدموں کو چھوا اور ہم لوگ ہنستے مسکراتے گھر آ گئے۔ چائے وغیرہ سے فارغ ہو کر کملا دیوی کسی کام سے اپنے کمرے میں چلی گئیں اور اندرا ڈاکٹر کھارے سے کہنے لگی، آئیے آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں، بھائی بہت خوبصورت بنا ہوا ہے۔ کھارے دوسرے کاریڈور میں مڑتے ہوئے بولے، اسے بنے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ اندرا نے بتایا کہ یہ کمرہ پہلے محمود ولا کے نام سے بنا تھا، سر سید احمد خان کے بیٹے جسٹس محمود نے اسے تعمیر کرایا، ان سے ڈسٹرکٹ جج شاہجہاں پور رئیس اعظم مراد آباد نے خریدا، اور پھر جب پتا جی 11 سال کے تھے تو مرحوم دادا جان موتی لال نہرو نے ان سے خرید لیا تھا۔ ملازم پریم نارائن لکھتے ہیں کہ اندرا جب اپنے کمرے کے سامنے پہنچی تو بولتے بولتے ایک دم خاموش ہو گئی۔ میں ان دونوں کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اندرا میری وجہ سے خاموش ہو گئی ہے۔ میں اندرا سے اجازت لے کر باہر نکل آیا اور اندرا ڈاکٹر کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 15-20 منٹ کے بعد کسی کام سے کملا دیوی نے مجھے بلا بھیجا۔ میں قصدن اندر کے کمرے کی طرف سے گزرا تو اندرا کہہ رہی تھی، نہیں بھائی ایسے نہیں، لائیے میں خود دکھاتی ہوں۔ کھارے کی آواز آئی، آخر اس البم میں کون سی ایسی چیز ہے جسے آپ چھپانا چاہ رہی ہیں؟ میں فوراً زینوں کے ذریعے چھت پر پہنچا اور اندر کے کمرے کے روشن دان میں سے جھانک کر دیکھا۔ کھارے البم پکڑے کمرے میں گھومتے جاتے اور دیکھتے جاتے۔ اندرا ان کے پیچھے پیچھے لپکتی رہی۔ میں یہ دیکھ کر نیچے آ گیا، اس لیے کہ کملا دیوی میرا انتظار کر رہی تھی۔ رات تقریباً 2 بجے ہوں گے۔ میری آنکھ کھل گئی۔ ذہن چینا جپٹی کی طرف چلا گیا جو البم حاصل کرنے کے لیے ہو رہی تھی۔ بلا مقصد اٹھ کر برآمدے میں آ گیا، دیکھا تو اندر کے کمرے میں روشنی جل رہی تھی، مگر کھڑکیوں پر پردے ہونے کی وجہ سے میرا تجسس مجھے پھر ایک بار روشن دان تک لے گیا۔ تو میں نے ڈاکٹر کھارے کو
ایک وحشی کی طرح اندرا کو گھنجھوڑتے دیکھا۔ شاید اس نے کچھ پی بھی رکھی تھی۔ اندرا کی حرکات اس وقت آجزانہ دکھائی دے رہی۔ میں زیادہ دیر وہاں کھڑا نہ رہ سکا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ صبح ناشتے کی میز پر کملا دیوی دونوں کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی۔ میں ادھر سے گزرا تو مجھے کہا، دیکھو پہلے تو کبھی اندرا اتنی دیر تک نہیں سوئی۔ جی میں آیا کہ کملا دیوی کو سب کچھ بتا دوں، مگر پھر سوچا کہ اول تو یہ ماں ہے، بیٹی پر الزام برداشت نہیں کرے گی، دوم میری نوکری کا معاملہ ہے، اور تیسرا یہ کہ ان کے ذاتی افعال میں گھسنا مجھے زیب نہیں دیتا۔ میں گیا تو اندرا باتھ روم سے نکل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، کیا بات ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، ڈاکٹر کھارے نے آپ کے مزاج پوچھے ہیں۔ اندرا نے سمجھا شاید ڈاکٹر کھارے نے بھی مجھے اپنا ہمراز بنا لیا ہے۔ کہنے لگی، نارائن کھارے واقعی ایک مرد ہے، تجربہ ہو گیا ہے کیا؟ اندرا آئینے کے سامنے جا کر بیٹھ گئی، بولی، ہاں۔ ناظرین، ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بھارت کے سب سے بڑے سیاسی خاندان نہرو سے تعلق رکھنے والی سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی زندگی کے بارے میں کئی انکشافات ہو چکے ہیں۔